نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ماہ رمضان مبارک کے فیض و برکات ہم لوٹ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا وضو کے حوالے سے ہے۔ وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں سنت ہیں اور کیا چیزیں مستحبات میں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم صرف اور صرف وضو کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوڑ دیا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سوال کرتا ہے کہ ناک میں پانی نہیں چڑھاتے ہم تو کیا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ جو ہمارا خصوصی لیکچر ہے اس حوالے سے اگر ہم توجہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ اب وضو کے فرائض، وضو کے 4 فرض ہیں۔ وہ کون کون سے فرائض ہیں؟ پہلا وضو کا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا، یہ سب سے پہلا فرض ہے وضو کا، چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی جو ہے وہ پیمائش کیا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک یہ چہرہ جو ہے وہ ہوگا، تو ایک کان کی لو سے لے کر یہ دوسرے کان کی لو تک، یہ چوڑائی میں اور لمبائی میں جہاں سے عادتاً پیشانی کے جو ہے وہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے، اتنا چہرے کا دھونا وضو کے اندر یہ فرض ہے۔ اب دوسرا ایک وضو کا فرض ہے وہ ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تو کونیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ بھی وضو کا ایک فرض ہے۔ تو تیسرا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اگر کوئی مسح نہیں کرتا تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھا جو فرض ہے وہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، تو یہ بھی وضو کا ایک فرض ہے۔ وضو کے فرائض کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العزت نے اس میں وضو کے 4 فرض بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ چہرہ دھونا اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وضو اچھا ہوگا، وضو ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی۔ اگر ہمارا وضو درست نہیں ہے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہے، ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے طریقے سے شریعت کے احکام اور فرض علوم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔